اب ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم نیت کرتے ہیں کہ میں یہ عبادت کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. میں روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ. یعنی کہ انسان اپنی ہر عبادت میں اللہ کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ. پنڈی بھٹیاں میری ابتدا آپ کے سامنے آپ کی دعا سے ہوئی. انسان عربی زبان سے کیونکہ ہمارا زیادہ تر معاشرہ واقف نہیں، تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہے کیا. ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ عبادت کرتے ہیں تیری قربت کے لیے، یعنی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تیری طرف قریب ہونے کے لیے. انسان نماز پڑھتا ہے اللہ کی طرف قریب ہونے کے لیے. انسان عبادت کرتا ہے اللہ کے قرب کے لیے. انسان سجدہ کرتا ہے قرب پروردگار کے لیے. آج تک جھکے سارے جا رہے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ وہ قرب پروردگار ہے کون. اگر ہم جس کے قریب ہو رہے ہیں وہ کون ہے؟ اگر تو ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو صاحبان اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ کو فاصلے میں ماننا پڑے گا، کیونکہ جس کے قریب ہوا جائے اس کے لیے درمیان میں فاصلہ ہونا ضروری ہے. ہم اس کے قریب ہو رہے ہیں جو خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں. اگر ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو ہمیں ماننا پڑے گا معاذ اللہ اللہ کی ایک سمت ہے، اللہ کی ایک طرف ہے، ہم اس طرف اللہ کے قریب ہو رہے ہیں. اگر ہم اللہ کو ایک طرف مان لیں گے تو باقی اطراف میں کون ہے؟ اگر ہر طرف اللہ ہے تو ہمیں کس طرف اللہ کے قریب ہونا ہے؟ اس کا مطلب ہمیں اللہ کی طرف نہیں ملے گی، ہاں اللہ کا کوئی طرفدار مل جائے گا. ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کوئی ایسا ہے جو ہمیں اللہ کی طرف پہنچاتا ہے. تمہید میں آپ میرا ساتھ دیں گے تو نتیجہ میرا خیال ہے کہ آپ کی زندگی کے 25 30 50 60 70 سال جتنے گزر گئے ان میں سے قیمتی ترین نتیجہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. انسان اپنی عبادت کرتا ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے نہیں، قربتاً الی اللہ، ان لوگوں کے قریب ہونے کے لیے جو اللہ کے قریب رہتے ہیں. ہم ان کے قریب ہونا چاہتے ہیں جو پہلے ہی اللہ کے قریب ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہماری نیت میں اللہ شامل نہیں ہے، ہماری نیت میں وہ لوگ شامل ہیں جو اللہ کے قریب رہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ نماز میں آل محمد کا ذکر نیت میں آ گیا، تو نماز میں علی بعد میں نکالنا، پہلے نیت سے علی نکال کے آپ کی نماز کی نیت میں علی شامل ہوگا. ہم نے دعا کی نیت کی اللہ کی طرف قریب ہونے کے لیے. تمہید میں آپ نے میرا ساتھ دے دیا، نتیجہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ. آئیں اللہ کے قرآن سے پوچھیں کہ ہمیں بتا اللہ کہاں رہتا ہے. یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ کہاں رہتا ہے. اسے کسی ایک جگہ پہ مانا نہیں جا سکتا، اسے فاصلے پہ رکھا نہیں جا سکتا، اس کی کوئی ایک طرف معین نہیں کی جا سکتی، اسے ایک جگہ پہ رکا ہوا نہیں مان سکتے، اسے تغیر میں نہیں مان سکتے، اسے جمود میں نہیں مان سکتے، اسے حرکت میں نہیں مان سکتے. میں نے کہا قرآن تو بتا میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، تیرے پاس اللہ کے قریب ہونے کی کوئی نشانی ہے؟ اسے کہا میرے پاس 4 ایسے ہیں جو اللہ کے قریب رہتے ہیں. میں نے کہا مجھے ان 4 کا ایڈریس بتا، میں ان 4 کے پاس جاتا ہوں، وہ مجھے اللہ کے قریب کریں گے. قرآن نے کہا پہلا موسیٰ اللہ کے قریب تھا. میں موسیٰ کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا اے کلیم اللہ کیا تو اللہ کے قریب رہتا ہے؟ اس نے کہا تمنا میری بھی تھی اللہ کا قرب پانے کی، لیکن اس نے کوہ طور پہ روک دیا. میں کوہ طور پہ رک گیا. میں نے کہا تو کوہ طور پہ رکا ہے، کیا تجھ سے بڑھ کے بھی کوئی اللہ کے قریب گیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے بھی اللہ کے قریب ایک آتا جاتا ہوا دیکھا ہے. وہ کون ہے؟ فرمایا وہ مریم کا بیٹا ہے، نام اس کا عیسیٰ ہے. میں جلدی سے عیسیٰ کی بارگاہ میں گیا. میں نے کہا اے بطول زادہ مریم کا بیٹا تو بتا کیا تو اللہ کے قریب رہا؟ اس نے کہا میں بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتا تھا لیکن 4تھے آسمان پہ اسے روک دیا، اس سے آگے آنے کی اس نے اجازت ہی نہیں دی. موسیٰ طور پہ کھڑا تھا، عیسیٰ 4تھے آسمان پہ کھڑا تھا. میں نے کہا عیسیٰ تو نے اس سے آگے کسی کو جاتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا سید الملائکہ کو جاتے دیکھا ہے، فرشتوں کے سردار کو جاتے دیکھا ہے. میں نے جبریل کے سامنے جا کے پوچھا تو بتا تو اللہ کے کتنا قریب گیا ہے؟ موسیٰ طور پہ کھڑا ہے، عیسیٰ 4تھے آسمان پہ کھڑا ہے. پنڈی بھٹیاں والا مجھے عزت علی قسم ہے میں جبریل کے پیچھے گیا، وہ بھی سدرۃ المنتہا پہ کانپ رہا تھا. میں نے جبریل سے کہا تو بھی رک گیا ہے، بتا اس سے آگے بھی کسی کو جاتے دیکھا ہے؟ جبریل نے کہا میں رک گیا تھا، محمد جوتی پہن کے چلا گیا.
سماعتوں کو اس سے بلند کیجئے گا تو میں پہلے ہی مرحلے پہ آپ کو اللہ کا پہلا قرب دکھانے لگا ہوں. میں نے کہا اچھا جبریل تو نے اس سے آگے کسی کو جاتے دیکھا ہے؟ کہنے لگا میں نے مصطفیٰ کو جاتے دیکھا ہے. گیا بھی تنہا نہیں تھا, گیا بھی نالین سمیت تھا. پنڈی بھٹیا میں اگر ہاضمہ برداشت کرے, میں نے نبیوں کے سردار کے پاس جا کے پوچھا کہ موسیٰ طور پہ رکا ہے, عیسیٰ چوتھے آسمان پہ, جبریل سدرہ پہ رکا ہے, بتا تو اللہ کے قریب گیا؟ فرمایا میں چاہتا تھا اللہ کے قرب میں آنا, لیکن جب پردے سے ہاتھ باہر آیا تو ہاتھ بھی علی کا تھا. متوجہ ہوئے صاحب؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں, اللہ تک جانے کے لیے اللہ تک جانا پڑے گا. ہماری نیت ہے قربتاً اللہ, ان لوگوں کے قریب ہو جائیں جو اللہ کے قریب رہتے ہیں. اللہ کے قرب میں جو اگر ایک آتا ہوا نظر آیا تو وہ علی ہے. ایک بھی بندہ مجمع سے بالکل یقین کے ساتھ اس جملے کی قدر پوری کرے, مصطفیٰ بھی اللہ کے قرب میں گیا تو علی کو شامل رکھا. جب مصطفیٰ کا قرب علی کے بغیر مکمل نہیں, تو تیرا اور میرا قرب علی کے بغیر مکمل کیسے ہو جائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ تک جانے کے لیے اللہ چاہیے. اللہ ہے آل محمد. ہم انہیں اللہ نہیں مانتے, ہم انہیں اللہ مانتے ہیں. یہ وہ رستہ ہے جو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. نوجوانوں کے لیے ایک جملہ کہوں, رستے میں ایک خاصیت پائی جاتی ہے, یہ جاتا بھی نہیں اور پہنچا بھی دیتا ہے. میں پنڈی بھٹیا انٹرچینج اتروں اور میں پوچھوں کہ میں نے امام بارگاہ جانا ہے, کون سا رستہ جاتا ہے؟ تو وہ کہیں گے یہ سیدھا رستہ جاتا ہے. گیا رستہ نہیں, لیکن اس نے مجھے پہنچا دیا. رستے کی ہاں خاصیت یہ ہوتی ہے, یہ خود نہیں جاتا, مسافر کو پہنچا دیتا ہے. ہم نے جانا ہے اللہ تک. ہمیں اللہ تک جانے کے لیے کوئی رستہ چاہیے جو ہمیں اللہ تک پہنچائے, کیونکہ وہ اللہ بغیر رستے کے نہیں ملے گا. میرے صاحبوں, میں آپ کے لیے ایک جملہ, ایک فکر, ایک اور معرفت کا زینہ آپ کو طے کرواؤں کہ وہ اللہ علی کل شیء قدیر تھا, ہے اور رہے گا. اس اللہ نے ہم تک اپنا دین پہنچانا تھا, اس نے حجت کا سہارا لیا. آل محمد نے ہم تک دین پہنچایا, جبکہ وہ چاہتا تو سیدھا بھی پہنچا سکتا تھا, ہمارے دلوں پہ بھی قرآن نازل کر سکتا تھا, فرشتہ ہمیں بھی آ کے سمجھا سکتا تھا, وہ ہماری عقل کو ہدایت سے مزین کر سکتا تھا. لیکن اس نے آل محمد کے بغیر اپنا دین ہم تک نہ پہنچا کے ہمیں بتایا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں, میں پھر بھی ان کے بغیر تم تک نہیں آتا, تو تمہاری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کرنا جب میں سب کچھ کر سکتا ہوں؟ جب میں سب کچھ کر سکتا ہوں تو میں ان کے بغیر تم تک نہیں آیا. اس کا مطلب ہے اللہ تک پہنچنے کے وسیلے کو اللہ کہتے ہیں. نعمتیں بھی اللہ دیتے ہیں, شفاعت بھی اللہ کریں گے. میں فرق سمجھا رہا ہوں اللہ کا اور اللہ کا. ایک ہے اللہ, ایک ہے اللہ کی طرف جانے والا رستہ. ہم نے نماز میں نیت کی تھی قربتاً اللہ نہیں, قربتاً اللہ. ہمیں ان کے قریب ہونا ہے جو اللہ کی طرف جاتے ہیں. اللہ تک نہیں پہنچنا, اس رستے پہ آنا ہے جو رستہ ہمیں اللہ کی طرف لے کے جائے گا.